बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। लिखा है आसमां पे फसाना हुसैन का, सबका हुसैन सारा जमाना हुसैन का। शहर भर में यौम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी रहा। गम हुसैन में अज़ादारान हुसैन का मातम, गिरियाजारी और नोहा खानी। बारगाह शुहदाए करबला में सोज़ो सलाम के नजराने, जगह जगह सबीलों का अहतमाम, लंगर का भी खुसूसी इंतज़ाम किया गया। यौम आशूर पर निसार हवेली से बरामद होने वाला शबीह जुलजना का मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्रह और कदीमी रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। यौम आशूर पर शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस रात को अंदरून मौची गेट निसार हवेली से बरामद हुआ। शबीह जुलजना की बरामदगी से कब मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें बाबर अली बेला, अमानत अली बेला बरादरान ने सोजो सलाम पेश किया। न प्यासी हूँ न पानी की जरूरत है मुझे, कोई हाजत नहीं बस इतनी सी हसरत है मुझे। सैयद मुज़य्यन अली काज़मी और मौलाना अमजद अली आब्दी ने मसाइबे अहले बैत बयान किए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में जुलजना से गिरे, शिमरे मलून हुसैन के सीने पे सवार हुआ, जुल्फों में हाथ डाला, ज़रबे चलाना शुरू की, आसमान से खून बरसा, आवाज आई अला क़तिल अल हुसैन अला ज़ुबिह अल हुसैन। लोगों हुसैन मारा गया, लोगों मोहम्मद की गोद का पाला मारा गया। निसार हवेली से जुलूस मुबारक हवेली, दर बतूल, कसरे ज़हरा, जागीर अब्बास, बारगाह उम्मे कुलसूम, ख्वाजा जाकिर से वापस मुबारक हवेली इमाम बारगाह रजा शाह चौक नवाब साहब मोहल्ला शिया पहुंचा। सैयद मुर्तजा मूसवी ने अज़ान अली अकबर पढ़ी। अशहदु जुलूस अपने मुकर्ररा और कदीमी रास्तों मोहल्ला शिया चौक नवाब साहब, चौहट्टा मुफ्ती बाकर, पुरानी कोतवाली और कश्मीरी बाजार से होता हुआ रंग महल चौक पहुंचा, जहां अज़ादारों ने नमाज़े ज़ोहरैन अदा की। जुलूस में अज़ादार गमे हुसैन में नोहा खानी, सीना कोबी और जंजीर जनी करते रहे। लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं बुलंद होती रहीं। जुलूस में मुख्तलिफ मकामात पर दूध, पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई थीं। लंगर का भी वसी एहतमाम किया गया था। जुलूस की जानिब आने वाले तमाम रास्तों को खारदार तारे और कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक किया गया था। अज़ादारों को जामा तलाशी के बाद जुलूस में दाखिले की इजाजत दी गई। जुलूस के रूट पर मुल्हिका इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही, जबकि शहर में डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद रही। निसार हवेली से बरामद होने वाला शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस 7 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के बाद मगरिब के वक्त इमाम बारगाह करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरा टीम के हमरा रिपोर्टिंग टीम सिटी 42। अली रज़ाबाद में शबीह जुलजना का कदीमी जुलूस इमाम बारगाह सैयद शब्बीर हुसैन शाह से बरामद हुआ। अज़ादारों ने मातम और नोहा खानी की, जबकि जुलूस में ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों की भी कसीर तादाद शरीक थी। अली रज़ाबाद में इमाम बारगाह सैयद शब्बीर हुसैन शाह से शबीह जुलजना का जुलूस बरामद हुआ। में अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा पेश किया। जुलूस की बरामदगी से पहले मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद हुई, जिसमें शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानी और अहले बैत के मसाइब बयान किए गए। जुलूस में नोहा खानी का सिलसिला भी जारी रहा। के मौके पर जगह जगह सबीलों का भी एहतमाम किया गया था, जहां अज़ादारान को दूध, शरबत और पानी पिलाया गया, जबकि अंजुमन हुसैनिया के रज़ाकारों ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। शबीह जुलजना का जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मस्जिद मरियम पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। यौम आशूरा की मुनासबत से हुसैनिया सैयद नजमुल हसन नकवी की रिहाइशगाह 145A पर मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई।
تو مجلس کے اختتام پر شبیہ ذوالجناح برآمد ہوئی۔ عزاداروں کی گریہ زاری اور سینہ کوبی، جبکہ فضا لبیک یا حسین علیہ السلام کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ گلستان زہرا میں یوم عاشور کے سلسلے میں مجلس عزا منعقد کی گئی، جس میں عزاداران کی بہت بڑی تعداد شریک ہوئی۔ عزاداران نے شہدائے کربلا کی یاد میں ماتم اور نوحہ خوانی کی۔ عزادار شدید بارش کے باوجود پرسہ دیتے رہے۔ پہ چادر فریاد بلندی پہ لگی کرنے وہ آ کر، دل غم سے تپاں ہے میرا تاریک جہاں ہے۔ مجلس عزا سے قبل عزاداروں نے علامہ ابو رضا زینبی کی ابتدا میں نماز ظہرین ادا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی۔ نماز ظہرین کے بعد علامہ شیخ سخاوت علی نے شہدائے کربلا کے مصائب بیان کیے۔ بطول زادی ہے، ہاتھ سر پر رکھ کے انتظار کیا، جب کوئی نہ آیا اب تڑپنے لگی۔ حسین نے کہا زینب میری بہن، میرے لیے خنجر کا زخم آسان ہے، تو خیموں میں رہو، اشارہ کیا۔ آقا زادی خیموں میں گئی اور اب نہیں نکلی۔ اس موقع پر حسن مہدی نے خاک کربلا سے بنی تسبیح کی زیارت کروائی تو عزاداران ماتم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ گلستان زہرا میں شاب غریبہ کا انعقاد کیا گیا، مرثہ خوانی کی گئی اور علامہ ابو رضا زینبی نے مصائب کربلا بیان کیے۔ امام بارگاہ گلستان زہرا میں جہاں عزاداران کے لیے لنگر اور سبیل کا انتظام کیا گیا تھا، وہیں ماتمیوں کے لیے ابتدائی طبی امداد کا کیمپ بھی لگایا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قذافی بٹ، سٹی 42۔ محلہ نبی پورہ شیعہ میں شبیہ ذوالجناح کا قدیمی جلوس امام بارگاہ عبداللہ اور امام بارگاہ حسین آباد سے برآمد ہوا۔ عزاداروں نے ماتم اور نوحہ خوانی کی۔ جلوس میں خواتین، بچوں اور بزرگوں کی بھی کثیر تعداد موجود تھی۔ محلہ نبی پورہ شیعہ امام بارگاہ عبداللہ سے شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا، جس میں ہزاروں عزاداران نے شرکت کی۔ عزاداروں کی جانب سے ماتمداری کی گئی۔ شبیہ ذوالجناح کے جلوس میں نوحہ خوانی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ یوم عاشور کے موقع پر جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئیں، جہاں عزاداروں کو دودھ، شربت اور پانی پلایا گیا، جبکہ انجمن حسینیہ کے رضاکاروں نے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ شبیہ ذوالجناح کا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا لال پل پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ کیمرامین محمد عباس کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ الشجر بلڈنگ نیلا گنبد سے برآمد ہونے والا شبیہ ذوالجناح کا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہو گیا۔ الشجر بلڈنگ نیلا گنبد میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، جس میں سید مزین عباس قاسمی نے مصائب اہل بیت بیان کیے۔ مجلس عزا کے اختتام پہ شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد کیا گیا، جس میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس الشجر بلڈنگ میں اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ جامع مسجد حیدریہ شاہدرہ ٹاؤن میں مجلس عزا سید علامہ سبت حسن نے فضائل و مصائب بیان کیے، جس کے بعد شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا، جس میں عزاداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شاہدرہ ٹاؤن کی جامعہ مسجد حیدریہ میں 10ویں محرم الحرام کی مناسبت سے مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ مجلس عزا کے اختتام پر شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر عزاداروں نے نوحہ خوانی اور زنجیر زنی کی۔ جلوس امام بارگاہ عطا جادہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ دوسری جانب امامیہ کالونی مرکزی جامعہ مسجد میں مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا صابر حسین نے اہل بیت کے فضائل و مصائب بیان کیے، جس کے بعد شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ جلوس کے راستوں میں لنگر اور سبیل کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ عزاداروں نے خیمہ گاہ پہنچ کر نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس کے پورے راستے میں عزاداروں نے نوحہ خوانی اور ماتم داری کا سلسلہ جاری رکھا۔ امامیہ کالونی مرکزی جامعہ مسجد سے برآمد ہونے والا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا امامیہ کالونی پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ کیمرامین خالد محمود کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ جوہر ٹاؤن امام بارگاہ منہاج الحسین میں شام غریبہ علامہ گلفام حسین ہاشمی نے شہدائے کربلا کے مصائب اور مشکلات پر بیان دیا۔ شہدائے کربلا کی شہادت پر تفصیلی روشنی بھی ڈالی۔
عزاداران حسین کی شان غریبہ میں سسکیوں بھری کریا ساری. یہ دیکھ کر کہتے ہیں من انتے، تو کون ہے؟ کہا انا سکینہ تو بنت الحسین. اولاد والوں آج مجھے معافی دینا، سکینہ کا نام آنا تھا، اس نے ایک ہاتھ زلفوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا. جو بچی کے کانوں میں گوہر تھے، سکینہ کی یتیمی کی قسم میں اس نے اتارے نہیں. میں پڑھ گیا، جو پڑھنا تھا پڑھ گیا. اس نے اتارے نہیں بلکہ بندوں میں ہاتھ ڈال کر اتنے زور سے کھینچے کہ بچی کی کانوں کی لمیں پھٹ گئی. آواز دے کر کہتی ہے بابا بابا تیرے سینے میں سونے والی کٹی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ سکینہ میرے پاس آ جا. ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون. میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں اب میں اکیلا نہیں پڑھوں گا. جتنے رونے والے بیٹھے ہو ایک بار رخ کر لو کربلا کی طرف، کہو حسین تجھے کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا، آ ہم سے اکبر کا پرسہ لے، ہم سے عباس کا پرسہ لے، ہم سے قاسم کا پرسہ لے، ہم سے اصغر کا پرسہ لے، ہم سے سکینہ کی یتیمی کا پرسہ لے. اب میرے ساتھ مل کر کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ. امام بارگاہ منہاج الحسین میں مجلس عزا منعقد ہوئی. علامہ محمد حسین اکبر نے مصائب اہل بیت بیان کیے. بعد ازاں شبیہ ذوالجناح اور شبیہ علم کا جلوس بھی برآمد ہوا. امام بارگاہ منہاج الحسین میں مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا. علامہ محمد حسین اکبر سمیت دیگر ذاکرین نے مصائب اہل بیت بیان کیے. اس موقع پر عزاداران کی کثیر تعداد موجود تھی. کئی دن کا پیاسا حسین سجدے کی حالت میں کہہ رہا تھا میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. بے غیرت نے خنجر چلانے شروع کیے. عزادر ابراہیم و اسماعیل بھی چلے گئے، سارے انبیاء چلے گئے. جب 11ویں 12ویں ضرب چلی نا، رسول اللہ کہتے ہیں زہرا تو جان تیرا بیٹا جانے، مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا. امام بارگاہ منہاج الحسین میں نماز ظہر علامہ محمد حسین اکبر نے پڑھائی، جس کے بعد شبیہ ذوالجناح اور شبیہ علم کا جلوس برآمد ہوا، جو حسینی چوک، ایکسپو سینٹر، لنک روڈ اور اپنے مقررہ رستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا. امام بارگاہ میں منعقدہ مجلس عزا کے موقع پر عزاداروں کی کثیر تعداد موجود تھی، جنہوں نے نواسہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسہ دیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بسام سلطان، سٹی 42، لاہور. امام بارگاہ سید قربان حسین سبزواری شاہپور کانچرا میں مجلس عزا مختار حسین جعفری نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے. یوم عاشور پر شاہپور کانچرا امام بارگاہ سید قربان حسین سبزواری میں مجلس عزا منعقد کی گئی. مجلس عزا میں ذاکر مختار حسین جعفری نے فضائل اور مصائب اہل بیت بیان کیے. مجلس عزا میں شریک عزاداروں کی جانب سے ماتمداری، نوحہ خوانی اور گریہ زاری کی گئی. عزادار امام عالی مقام کو پرساد پیش کرتے رہے اور ان کی عظیم قربانی کو یاد کرتے رہے. مجلس عزا کے بعد ذوالجناح کی زیارت بھی برآمد کی گئی. ماڈل ٹاؤن میں یوم عاشوراء کے مرکزی جلوس کے راستوں میں سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے کہیں پانی اور شربت تو کہیں دودھ کی سبیلوں اور لنگر کا اہتمام کیا. عزاداروں اور جلوس کے شرکاء کی مشروبات اور لنگر سے تواضع کی جاتی رہی. ماڈل ٹاؤن میں قدیمی جلوس اے بلاک سے برآمد ہوا تو بی اور سی بلاک کی کمرشل مارکیٹس میں معروف سیاسی اور سماجی رہنماؤں، گوگی شاہ اور دیگر نے سبیل اور لنگر کا اہتمام کیا. عزاداروں کی مختلف مشروبات اور لنگر سے تواضع کی گئی. گوگی شاہ کا کہنا تھا کہ جلوس کے شرکاء کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. مشروبات میں مختلف اقسام کے شربت اور دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں. محرم کا جلوس، اس کو جب جو یہاں پہ آتے ہیں ان کو پیاس جو لگتی ہے
وہ یہاں پہ دودھ اور شبیل پہ ہماری پہ ہی زیادہ آتے ہیں، ان کو ہم لنگر دیتے ہیں، یہ دودھ اور پانی وغیرہ پلاتے ہیں۔ سماجی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جلوس کے شرکاء کی خدمت کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ سی بلاک مارکیٹ میں سب کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑھ چڑھ کر لنگر اور مشروبات کا اہتمام کریں۔ ہم شبیل بھی لگاتے ہیں اور لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں، کیوں کہ یہ ہمارے اسلام میں یہ ہے، تاکہ ہم جو بھی کر سکیں اپنی وسعت کے حساب سے ہم کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہر سال کرتے رہا کریں گے۔ یہ ہر سال ہم ماڈل ٹاؤن سی بلاک میں سید کلیم الرحمان گوگی شاہ جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، انہوں نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ آپ نے خدمت کرنی ہے۔ یہ جو آج کا دن ہے یہ بڑا افسوسناک دن ہے، لیکن یہ عبادت کا دن بھی ہے، خاموش رہنے کا دن بھی ہے۔ جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن رہا۔ اس موقع پر عزاداران کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے خاص طور پر ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں لگائی گئیں۔ کیمرامین رانا ایاز کے ہمراہ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ 10 محرم الحرام کو قبرستان جانے کی روایت بہت پرانی ہے۔ یوم عاشور کے موقع پر بڑی تعداد میں لوگوں نے قبرستانوں کا رخ کیا، اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دی اور دعائے مغفرت کی۔ صوبائی دارالحکومت میں بھی دیگر شہروں کی طرح شہر خاموشہ میں شہریوں کا رش رہا۔ 10 محرم کی مناسبت سے قبرستان کے باہر پھولوں کی پتیاں، اگربتی اور دالیں فروخت کرنے والوں نے دکانیں سجا لی۔ صبح سویرے ہی لوگوں کی بڑی تعداد قبرستان پہنچ گئی۔ شہریوں نے اپنے پیاروں کی قبر پر گل پاشی کے بعد ان کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ 10 محرم کی ہے تو ادھر پانی تیل جو بھی ہے وہ کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں۔ شہریوں نے اپنے عزیزوں کی قبروں کی صفائی ستھرائی اور ان پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا۔ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ محرم الحرام میں شہدائے کربلا کے ساتھ ساتھ فانی دنیا سے جانے والے پیاروں کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ شہریوں کی جانب سے قبرستان آمد کے ساتھ نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ کیمرامین جنید رفیق کے ساتھ عفیفہ نصراللہ، لاہور۔ اور یوم عاشورہ کے موقع پر شہر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے لاہور پولیس نے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا۔ سی سی پی او لاہور ذوالفقار حمید، ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان، سی ڈی او سید حماد عابد، ایس ایس پی آپریشنز فیصل شہزاد نے بھی فلیگ مارچ میں شرکت کی، جبکہ ایس پی ڈولفن راشد ہدایت نے فلیگ مارچ کو لیڈ کیا۔ فیصل چوک مال روڈ سے فلیگ مارچ شروع ہوا، جو کہ کنال روڈ، جیل روڈ، کیمپس اور جوہر ٹاؤن سے ہوتا ہوا ٹھوکر نیاز بیگ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ فلیگ مارچ میں ٹریفک وارڈنز، ڈولفن، پیرو نے بھی حصہ لیا۔ سی سی پی او ذوالفقار حمید کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد دشمن عناصر کو ٹھوس پیغام دینا ہے کہ لاہور پولیس شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت چاق و چوبند اور چوکس ہے۔ نثار حویلی سے نکلنے والے مرکزی شبیہ ذوالجناح کے جلوس کے اختتام پر آغا شاہ حسین نے خصوصی دعا کروائی۔ آغا شاہ حسین نے کربلا گام شاہ میں جلوس شبیہ ذوالجناح کے اختتام پر ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ انہوں نے دعا میں کورونا وائرس کے خاتمے کے ساتھ تمام بیماروں کی صحت مندی کی بھی دعا کی۔ آغا شاہ حسین قزل باش نے دعا کی کہ آج یوم عاشورہ کے صدقے ملک میں امن قائم ہو اور ملک دشمنوں کا خاتمہ ہو۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں سیاسی سرگرمیوں کی۔ تو ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے۔ اپوزیشن کے بعد حکومتی اراکین کی نیب انکوائریز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پی ڈی آئی کے اہم رہنماؤں کے کیسز کی نوعیت پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ پہلے اپوزیشن نشانے پر اور اب حکومتی اراکین کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگا۔ حکومتی اراکین کے نیب کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ نیب لاہور میں اہم ترین کیس وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے افسران و اہلکاران کے خلاف نجی ہوٹل کو شراب لائسنس کے اجرا کی تحقیقات کا معاملہ ہے۔ مذکورہ کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب 12 اگست کو نیب میں باقاعدہ پیش ہو کر اپنا بیان قلم بند کروا چکے ہیں۔ نیب ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے اثاثہ جات اور سرکاری ٹھیکوں میں من پسند افراد کو نوازنے کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کے خلاف جاری انکوائری اور صوبائی وزیر جنگلات سبطین خان کے خلاف نیب کیس ایک بار پھر سر اٹھانے لگا ہے۔ دونوں وزراء ایک بار نیب کی گرفتاری بھگت چکے ہیں۔ حکومتی ایم پی اے ملک غضنفر عباس چھینا، ایم این اے خسرو بختیار اور صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جوان بخت کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیسز ہیں۔
मेंबर कौमी असम्बली मलिक करामत अली खोकर के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात की शिकायत। सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद खान के खिलाफ पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी में भर्तियों और ट्रांसफर पोस्टिंग में मुबैना करप्शन की शिकायत के केसेस सर फहरिस्त हैं। चेयरमैन नैब के गुज़िश्ता दौरा लाहौर के दौरान हुकूमती अराकीन के केसेस पर जामिया और मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन नैब ने तहकीकाती टीमों को हिदायत की हैं तमाम केसेस को मेरिट और बर वक्त मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। सऊद बट, लाहौर। और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात में शिरकत के लिए कारकुनों को टास्क दे दिया है। इलेक्शन कमीशन सितंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करेगा। बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला नवंबर दिसंबर में मुनक्किद करवाने का फैसला किया गया है। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में शिरकत के लिए हुक्मरान जमात कमर कस चुकी है। कारकुनों को गली मोहल्ले की सतह पर दफातर कायम करने और अवामी राब्ता मुहिम चलाने की हिदायत की जा चुकी है। उधर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए हल्का बंदियों के शेड्यूल में तोसी कर दी है। अब हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 21 अगस्त 2020 से तब्दील करके 17 सितंबर 2020 को शाया की जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त पर एतराज़ात 18 सितंबर 2020 से 2 अक्टूबर 2020 तक जमा करवाए जा सकेंगे। एतराज़ात पर फैसले 17 अक्टूबर 2020 तक किए जाएंगे। हल्का बंदियों की खत्मी फहरिस्त 25 अक्टूबर 2020 को शाया की जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों की जानिब से अभी तक संजीदगी सामने नहीं आई। ताहम सियासी हलकों का कहना है कि हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद गली मोहल्ले की सतह पर बल्दियाती मुहिम का आगाज भरपूर तरीके से होता नजर आएगा। कज़ाफी वट, सिटी 42। जबकि शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी खड़ा होने से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। आलमगीर रोड इस्लामपुरा नदी नाले का मंजर पेश करता रहा। शहर में होने वाली बारिश की वजह से कई इलाकों में निकासियात के नाक़िस इंतजाम के बायस बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। आलमगीर रोड इस्लामपुरा भी बारिशी पानी में घिरा रहा, जबकि अहले इलाका का कहना है कि बारिश के बाद कई घंटे पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से अहले इलाका को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से 12 एहतजाज के बावजूद वासा समेत दीगर महकमों ने कभी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किए हैं। अहले इलाका ने अपील की है कि इलाके में निकासियाब के हवाले से बेहतर इंतजाम किए जाएं। पंजाब हुकूमत ने चैरिटी कमीशन में NGOs की रजिस्ट्रेशन की तारीख में एक बार फिर से तोसी कर दी है। पंजाब हुकूमत ने पंजाब चैरिटी कमीशन में NGOs की रजिस्ट्रेशन की तारीख में दूसरी बार इजाफा कर दिया है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। NGOs के मालिकान को हिदायत की गई है कि वो इस कमीशन के जरिए अपने इदारों के रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर से पहले करवा लें। 15 सितंबर के बाद गैर रजिस्टर्ड फाल NGOs के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खैराती इदारों और NGOs की रजिस्ट्रेशन का मकसद सदकात, अतियात और फंड्स के इस्तेमाल और तहसील को शफाफ बनाना है। कुछ बात मौसम की, तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आइंदा चंद रोज तक महकमे मौसमियात ने बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की है, इस रिपोर्ट में जानिए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ठोकर न्याज बेग, जौहर टाउन, गुलबर्ग, अंदरून, मोची गेट और भाटी गेट में मूसलाधार बारिश खूब हुई। इन इलाकों में यौम आशूर के हवाले से मजालिस और जुलूस भी जारी थे। बारिश के बावजूद सोगवारान हुसैन नोहा खानी और अज़ादारी में मसरूफ रहे। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक लाहौर समेत मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई भी कर दी है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक लाहौर में इतवार से मंगल तक शदीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा होगा। शहर में होने वाली शदीद बारिशों के पेश नजर ताहाल जिला इंतजामिया ने कोई मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार नहीं किया। अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। अभी के लिए इतना ही।